اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مدثر شاہ۔ دوستوں، آج کا نسخہ جو ہے یہ مثانے کی کمزوری کے بارے میں ہے۔ ایسے دوست بزرگ جن کو مثانے کی کمزوری ہو جاتی ہے، یا بار بار پیشاب آتا ہے، یا روک روک کر پیشاب آتا ہے، پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، کسی بھی صورت میں جو ہے آپ کو مثانے کی کمزوری ہے، یا مطلب پیشاب روک روک کر آتا ہے، اس کے لیے آپ کو بہترین مجرب نسخہ بتاؤں گا۔ صرف 3 چیزیں ہیں، صرف 3 چیزیں آپ نے بنا کر استعمال کرنی ہے، اور انشاءاللہ 2 دنوں میں آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا۔ 2 دن کے اندر جو ہے پیشاب کی جلن بھی ختم ہو جائے گی، مثانے کی کمزوری ٹھیک ہو جائے گی۔ پیشاب آپ کا روک روک کر آ رہا ہے، یا جلن کے ساتھ آ رہا ہے، یا بار بار پیشاب آ رہا ہے، پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، پیشاب کے قطروں کی وجہ سے آپ کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر بزرگ جو ہے یہ رات کو اٹھ کر جو ہے وہ پیشاب کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہی جو ہے وہ پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں اور کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب مثانے کی کمزوری ہوتی کیوں ہے؟ جب بھی آپ پیشاب روکیں گے، مطلب کہ پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، مصروفیت ہے، یا سفر میں ہے، یا کسی بھی وجہ سے آپ پیشاب کو کنٹرول کر لیتے ہیں، پیشاب نہیں کرتے، پیشاب کو روک لیتے ہیں، چاہے خواتین ہیں چاہے مرد حضرات ہیں، پیشاب کو روکنا جو ہے یہ مثانے کے پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب مثانے کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، پیشاب کنٹرول کرنے کی وجہ سے جو ہے دماغی پریشانی کی وجہ سے بھی آپ جو ہے وہ پیشاب کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو پیشاب نہ کرنا، پیشاب کو روک کے رکھنا، اس سے پھر کیا ہوتا ہے مثانے کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرم اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا، پانی سے کا زیادہ استعمال کرنا، کھٹی اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا، تو اس وجہ سے بھی بار بار پیشاب کی عادت بنتی ہے۔ اگر آپ چٹ پٹی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، گرم اشیاء زیادہ استعمال کرتے ہیں، بازاری چیزیں جو ہیں، یا اینٹی بایوٹک آپ استعمال کرتے ہیں، یا کسی قسم کا نشہ کرتے ہیں، خاص طور پر سگریٹ نوشی، نسوار وغیرہ، شراب نوشی، تو یہ نشے کی وجہ سے بھی جو ہے مثانے میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور معدے میں، جگر میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بھی معدے جگر میں گرمی پیدا ہوگی تو آپ کو پیشاب کی جلن شروع ہو جائے گی، اور پیشاب کی جلن کی وجہ سے جو ہے پیشاب کرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت شدید درد ہوتا ہے، اور بعض وہ پیشاب رک جاتا ہے، پیشاب روک کر آتا ہے، پیشاب کے قطرے شروع ہو جاتے ہیں، پیشاب کے قطروں کی وجہ سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر نماز پڑھنا جو ہے یہ جو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، بڑی مطلب پریشانی بنتی ہے۔ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں جو ہے بار بار کپڑے تبدیل کرنا، بار بار وضو کرنا، یہ بزرگوں کے لیے کافی امتحان ہوتا ہے۔ تو ایسے بزرگ جو بار بار پیشاب کی جن کو حاجت ہے، یا پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، یا پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے یہ نسخہ بنا کر استعمال کرنا ہے۔ صرف 3 چیزیں ہیں، آسان ہیں، سستی ترین ہیں، استعمال بھی اس کا بہت آسان ہے۔ یہ آپ نسخہ بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ پیشاب جو ہے یہ ایک تو روٹین کے ساتھ آئے گا، مناسب مقدار میں آئے گا، بغیر جلن کے آئے گا، اور مطلب کہ جس وقت بھی آپ کو حاجت ہوگی تو پیشاب جو ہے وہ سارا ہی خارج ہوگا۔ اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں، پیشاب کو ایک تو آپ کو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، پیشاب کو کبھی نہیں روکنا۔ جب بھی آپ کو پیشاب کی عادت ہو، آپ سارے کام چھوڑ کر پہلے آپ پیشاب کی عادت پوری کریں، تاکہ آپ جو ہے وہ پیشاب کی وجہ سے آپ کے کام ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ سفر میں ہیں، کسی بھی گاڑی میں ہیں، سفر میں ہیں، کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، تو سفر میں اگر آپ کو پیشاب کی عادت ہوگی تو آپ پھر بھی پیشاب کو مت روکیں، گاڑی رکوائیں، یا آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں یا اپنی گاڑی ہے تو گاڑی کو روکیں اور پیشاب کی عادت پوری کریں۔ پیشاب روکنا جو ہے ایک تو مثانے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، یوریتھرا میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس وجہ سے مردانہ کمزوری پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ بار بار پیشاب روکیں گے تو آپ کو مردانہ کمزوری بھی کم ہو سکتی ہے، مردانہ کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے انتشار میں کمی آ جاتی ہے، اور جو پراسٹیٹ گلینڈ ہے اس میں پرابلم آ جاتی ہے، سوزش ہو سکتی ہے، انفیکشن ہو سکتی ہے، گردوں میں مسئلہ بن سکتا ہے، پیشاب جو ہے وہ واپس گردوں کی طرف جو ہے جا سکتا ہے، تو کافی سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کو کبھی بھی نہیں روکنا۔ جس وقت آپ کو پیشاب کی عادت ہے، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں فوراً آپ وہ کام ختم کریں اور حاجت پوری کریں۔ تو ایک یہ بات آپ میری یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پانی جو ہے یہ آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ پانی آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے، معدے جگر کی گرمی کم ہوگی، اور پیشاب کی جلن ختم ہو جائے گی۔ پیشاب کی جلن بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ معدے جگر میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مثانے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے اور درد تکلیف کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے اگر آپ کو کوئی ذہنی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے،
تو اس سے بھی آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ ذہنی ٹینشن پریشانی کی صورت میں بھی بار بار پیشاب آتا ہے اور پیشاب کے قطرے نکلنے لگ جاتے ہیں اور پیشاب کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو دماغی کمزوری ہے تو دماغی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں، بہت زبردست نسخہ ہے، صرف 3 چیزیں ہیں، یہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے پیشاب کے مسئلے جو ہے چلتے پھرتے پیشاب جو ہے اس کے قطرے آ جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے قطرے آ جاتے ہیں، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، یا مطلب کہ پیشاب جلنے کے ساتھ آتا ہے، روک روک کر پیشاب آتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بہترین جرم نسخہ بتاتا ہوں، آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ تو ناظرین آپ نسخہ نوٹ کر لیں، آپ نے کیا کرنا ہے، تل مکھانا جو ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے 20 گرام، اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے سمندر سوکھ، یہ بھی آپ نے 20 گرام لینی ہے، اور آخر میں آپ نے لینا ہے تج بھی آپ نے 20 گرام لینا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، تل مکھانا، سمندر سوکھ اور تج، یہ آپ نے 20 گرام لے لینی ہے۔ ان کو لے کر آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے، کوٹ لینا ہے، مگر ان کو پہلے صاف کر لینا ہے۔ تل مکھانا اور جو سمندر سوکھ ہے ان کو آپ نے پہلے صاف کر لینا ہے، مٹی شٹی ہو سکتی ہے تو مٹی وغیرہ آپ نے صاف کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو کوٹ کر گرائنڈ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ طریقہ استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آدھا چمچ جو ہے، آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ شام، 2 ٹائم آپ نے جو ہے صبح و شام 2 ٹائم آدھا چمچ دودھ کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دودھ اویل نہیں ہے تو آپ اس کو تازے پانی کے ساتھ بھی استعمال کریں، تازے پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح و شام 2 ٹائم آپ نے آدھا چمچ یہ اپنے سفوف استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ 2 دن کے اندر گارنٹیڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، 2 دن کے اندر پیشاب کی جلن، پیشاب کے قطرے آنا، پیشاب کا روک روک آنا، بار بار پیشاب آنا، چلتے پھرتے کپڑے خراب ہو جانا، قطرے نکلنا، اٹھتے بیٹھتے قطرے نکلنا، خاص طور پر بزرگوں کے لیے لاجواب تحفہ ہے۔ جو دوست جو بزرگ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز جو ہے ان کی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، کپڑے خراب ہونے کی وجہ سے کپڑے پہ پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، کپڑے پہ پیشاب کے قطرے گرنے کی وجہ سے جو ہے نماز ان کی فاسد ہو جاتی ہے اور وضو ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو رات کو بار بار پیشاب آنا، رات کو اٹھ کر پیشاب کرنا، خاص طور پر بزرگوں کو سردیوں کے موسم میں بہت مسئلہ بنتا ہے، وہ یہ نسخہ لازم بنا کر استعمال کریں۔ لاجواب تحفہ ہے، لاجواب نسخہ ہے، آزمودہ نسخہ ہے، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ۔